اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، شہرو مہینہ رمضان رمضان کا، الذی وہ بابرکت ہے، انزلہ کہ نازل ہوا ہے، فیہ اس مہینے میں، القرآن قرآن، یعنی وہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک قرآن کریم یک بارگی فرمایا رمضان المبارک کے مہینے کے اندر فرمایا اتار دیا گیا، اور پھر آسمان دنیا سے 23 سال کے عرصے میں جہاں جہاں محبوب کریم خرامہ عنایت کرتے رہے، مکہ میں چلتے رہے تو جو قرآن آتا رہا مکی ہوتا رہا، حضور مکہ چھوڑ کے مدینہ تشریف لے گئے، حضور مدنی ہو گئے تو پھر جو قرآن نازل ہوتا رہا وہ بھی مدنی ہو گیا۔ تو یوں 23 سال کے عرصے میں قرآن کریم کا نزول مکمل ہوا۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ، اور فرمایا یہ جو سارے کا سارا سلسلہ ہوا جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک قرآن نازل ہوا، یہ جس مہینے میں نازل ہوا اس مہینے کا نام رمضان کا مہینہ ہے۔ یہ واحد مہینہ ہے پورے قرآن کریم کے اندر جس کا نام لیا گیا ہے، وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ اور کسی مہینے کا نام جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک خاتون ہے جس کا نام قرآن کے اندر لیا گیا ہے، اور اس خاتون کا نام حضرت مریم سلام اللہ علیہا ہے۔ ان کے علاوہ کسی خاتون کا نام قرآن کریم کے اندر نہیں لیا گیا۔ ایک صحابی رسول کو بھی یہ شرف نصیب ہوا کہ ان کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر لیا ہے، اور وہ صورت انفال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زید کا نام لیا ہے، تو ان کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ اعزاز بخشا۔ تو یہ اعزاز نصیب ہوا رمضان کے مہینے کو کہ ان کا نام لے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا اس میں قرآن نازل ہوا ہے، اور قرآن کیا ہے؟ فرمایا ہدن، یہ تو سراپا ہدایت ہے، تمام تر ہدایت اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے ساتھ جوڑ رکھی ہے۔ فرمایا جس کسی نے ہدایت لینی ہے قرآن کی طرف رجوع کرے، قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرے، قرآن کے ساتھ نسبت قائم کرے، اس کے ساتھ قرات پڑھنے کا تعلق بھی ہو، اس کے ساتھ سمجھنے کا تعلق بھی ہو، اور پھر اس پر عمل کرنے کا تعلق بھی ہو، اور ایک چوتھا تعلق بھی ہے کہ جب آپ کو سمجھ آ گئی ہے، آپ نے عمل کر لیا ہے، تو جو سمجھ آئی ہے وہ پھر لوگوں کو بتائیں بھی، اس کی تبلیغ بھی کریں۔ فرمایا یہ سراپا ہدایت ہے للناس، لوگوں کے لیے، یہ لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ لوگوں کے بھی پھر مختلف سلسلے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے اولئک کالانعام، فرمایا یہ تو جانوراں دی طرح ہو گئے ہیں۔ پھر یہ بات فرما کے پھر فرمایا بل ہم اضل، بلکہ یہ تو جانوروں سے بھی زیادہ ذلیل ہو گئے۔ بھائی وہ کون سی بات تھی کہ جس نے انسان کو جانور بلکہ جانوروں سے بھی ذلیل کر دیا؟ تو ایک ہی بات ہے، وہ انسان کی عادت ہے۔ اگر عادت جو ہے وہ اچھی ہو گئی ہے تو انسان اشرف المخلوقات ہو گیا ہے، اور اگر عادت جانوروں والی ہو گئی ہے تو پھر بندہ وہ انسانیت کے درجے سے نکل گیا ہے اور ادھر چلا گیا ہے۔ پھر ایک اور مقام بھی ہے اس حضرت انسان کا جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پہلے سپارے سورۃ بقرہ میں، ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، حالانکہ وہ بندے اٹھتے حضور کی مجلس سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جاتے وہ بندوں کے پاس ہی، لیکن اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، فرمایا جب یہ اپنے شیطانوں کی طرف جاتے ہیں تو انسان کبھی کبھی شیطانیت کا روپ بھی دھار لیتا ہے، اور وہ شیطانیت کا روپ بھی کیا ہے؟ وہ بھی ایک عادت ہے، کیونکہ وہ عادت اور طریقہ شیطان والا اپنا لیتا ہے تو انسان شیطان ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے بندے کو ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے اور اللہ سے عرض کرنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے اپنی انسانیت کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ تو فرمایا یہ لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے، وَبَيِّنَاتٍ، اور اس میں بڑی واضح نشانیاں ہیں، واضح نشانیاں ہیں، من الہدا، ہدایت کی واضح نشانیاں ہیں،
والفرقان، اور یہ قرآن حق اور باطل میں فرق کر دینے والا ہے، حق اور باطل کو جدا جدا کر کے رکھ دینے والا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے فمن شاہدہ، پس جو بندہ پالے، شاہدہ کا معنی ہوتا ہے ویسے شاہد ہونا، حاضر ہونا، جو بندہ حاضر ہو جائے، منکم تم میں سے، الشہرا اس مہینے میں، یعنی جس بندے کو زندگی کے اندر یہ رمضان کا مہینہ نصیب ہو جائے، رمضان کا مہینہ جسے مل جائے، فرمایا فل یا سم ہو، اسے چاہیے کہ وہ اس کا ضرور و ضرور روزہ رکھا کرے، وہ رمضان کے مہینے کا روزہ رکھے۔ اتنی عظمتیں برکتیں بیان کر کے پھر فرمایا رمضان کا مہینہ نصیب ہو تو روزہ رکھنا، روزہ رکھنا، یہ بات فرما کے پھر فرمایا ومن کانا، اور جو کوئی ہو مریضن مریض، او علی سفرن یا سفر پر نکلا ہوا، فعدتم تو وہ گنتی شمار کرے، من ایام اخر دوسرے دنوں میں، وہ پھر گنتی، پھر بندے کی پریشانی آئی نا سامنے، میرے اللہ نے پھر رخصت دے دی کہ چلو کوئی نہیں، مجبوری آ گئی ہے تو بعد میں کر لینا پھر۔ حالانکہ رمضان کا مہینہ بڑی عزتوں والا ہے، بڑی برکتوں والا ہے، چاہیے یہ کہ رمضان ہی کا روزہ رکھا جائے، لیکن بندے کو تھوڑی تکلیف آ گئی ہے، بندہ تھوڑا مجبور ہو گیا ہے، بندہ تھوڑا اوکھا تھا، اللہ فرمایا کوئی بات نہیں، میں تجھے رخصت دے دیتا ہوں۔ تو ایک ہی بات سمجھ آتی ہے کہ ہمیں بھی جو اوکھا ہو جائے، مجبور ہو جائے، تنگ ہو جائے، ہمیں اس کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا، ہمیں اسے رخصت ہی دینی ہے۔ تو جو لوگوں کو رخصت دیتا ہے میرا اللہ پھر اس بندے کو کبھی تنگ نہیں ہونے دیتا۔ پھر ساتھ ہی میرے اللہ نے ارشاد فرمایا یرید اللہ، اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے، بکم الیسر تمہارے ساتھ آسانی، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی ہی چاہتا ہے۔ حالانکہ کبھی کبھی لگتا ہے کہ یار صبح کھا کے پھر نہ ناشتہ، پھر نہ دوپہر کا کھانا، پھر نہ سیکنڈ ٹائم، تو یہ سارا وقت کھانا بھی نہیں ہے، پینا بھی نہیں ہے، ان ساری چیزوں سے روک کے رہنا ہے، یہ کام سوکھا تو نہیں ہے، یہ کام تو بڑا اوکھا ہے۔ فرمایا یہ ظاہراً تمہیں تھوڑا سا اوکھا لگ رہا ہے، پر اس تھوڑے سے اوکھے کے بدلے میں وہ جو تمہیں جہنم کی آگ پہ حرام قرار دے دینا ہے نا، وہ تمہارے لیے پھر بہت سوکھے والا سلسلہ ہو گیا ہے، اس کے مقابلے میں یہ کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی دشواری نہیں ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تمہارے ساتھ آسانی، ولا یریدو اور وہ نہیں چاہتا، بکم العسرا تمہارے ساتھ تنگی کو، تمہارے لیے وہ تنگی والا معاملہ پسند ہی نہیں فرماتا، آسانیاں پسند فرماتا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہم جو کچھ اپنے لیے بعض دفعہ زندگی میں کر رہے ہیں، ہم نے بڑے بڑے وہ راستے چن رکھے ہیں کہ جو بڑے مشکل اور دشوار راستے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی ہی چاہتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم پوری کرو اس گنتی کو، یہ جو گنتی ہے 29 دن بنتے ہیں یا 30 دن بنتے ہیں، تو یا 29 دن پورے کرو، اگر 29 دن کے بعد چاند نظر آ گیا ہے تو پھر آپ اگلے دن عید کر لیں، اور اگر 30 روزے بنتے ہیں تو فرمایا 30 کی گنتی جو ہے وہ شمار کرے، اور یہ گنتی کا شمار یہ چاند کے نظر آنے پر ہے، چاند نظر آئے گا تو اس کے ساتھ گنتی مکمل کی جائے گی۔ پھر ارشاد فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ اور اللہ کے نام کی بڑائی بیان کیا کریں، یہ کرنے کا کام ہے، ہمیشہ اللہ 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 کا ورد کیا کریں، اللہ کا نام پکارا کریں، اللہ کے ذکر کی محافل، اللہ کے ذکر کے پروگرام جو ہیں انہیں اٹینڈ کیا کریں، کیونکہ یہ اللہ کے ذکر کے پروگرام ایسے ہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل، فرمایا جیسے ساری چیزیں گدلی اور میلی ہو جاتی ہیں ایسے دل بھی میلا ہو جاتا ہے، تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری چیزوں کو صاف کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ موجود ہے تو دل، حضور نے فرمایا جیسے ساری چیزوں کے صاف کرنے کا طریقہ موجود ہے، دل کی صفائی کا طریقہ بھی موجود ہے۔ پوچھا گیا دل کی صفائی کیا ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا ذکر اللہ، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا بندے کے دل کو پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ تو فرمایا پھر اللہ کے نام کا ذکر کیا کریں، اس کی بڑائی بیان کیا کریں، کس بات پر؟ علی ما ہداکم، اس بات پر جو اس نے تمہیں ہدایت عطا فرما رکھی ہے۔
بعض نعمتیں ہیں، مال مل جاتا ہے، نوکری مل جاتی ہے، بندے کی اچھی شادی ہو جاتی ہے، بندے اولاد نصیب ہو جاتی ہے. بندہ جب مال دیکھتا ہے تو اللہ کا شکر کرتا ہے، کبھی اولاد دیکھتا ہے تو اللہ کا شکر کرتا ہے، کبھی کاروبار دیکھتا ہے تو اللہ کا شکر کرتا ہے. کبھی کبھی بندہ اپنے دل کی طرف توجہ اور دھیان کرے اور دل میں نصیب ہونے والے ایمان کو دیکھے اور ایمان کو دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کرے. یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہدایت عطا کی ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ایمان عطا کیا ہے. تو وہ نرم اور گرم بستر سے اٹھا ہے، مسجد کی طرف چل پڑا ہے، کیا لالچ ہے؟ اور صرف اپنے اللہ کی رضا ہی مطلوب ہے نا. تو جب یہ اللہ کی رضا والی بات من میں آ گئی ہے تو کبھی کبھی چلتا چلتا اللہ کا شکر ادا کرے. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ جو تو نے ہدایت مجھے عطا کی ہے اس پہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. یہ بہت سب سے بڑی نعمت جس پہ بندے کو شکریہ ادا کرنا چاہیے وہ ہدایت ہے، وہ اسلام ہے، وہ ایمان ہے جو بندے کو نصیب ہوا ہے. پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے، اگر تم ایسا کرنے لگ پڑو کہ وہ نعمتیں جو نظر ہی نہیں آتی، اب ایمان تو نظر نہیں نہ آ رہا، اسلام نظر نہیں آ رہا، ہدایت ایسے ظاہراً کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے پکڑا جا سکے، نظر نہیں آ رہی، تو گویا جب تم ان بات چیزوں پر بھی شکر ادا کرنے لگ پڑو گے جو نظر نہیں آتی تو فرمایا یہی وہ چیز ہے لعلکم تشکرون جو تمہیں مقام شکر تک پہنچا دیتی ہے، جس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کا شاکر ہے، یہ شکر ادا کرنے والا ہے. تو جو شکر کرنے والے ہوتے ہیں، جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے میرے اللہ نے بڑی عزتیں رکھی ہیں دنیا کی زندگی کے اندر بھی اور آخرت کی زندگی کے اندر بھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں قرآن کا ٹھیک فہم بھی عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگیاں بدلنے کی سعادت بھی نصیب فرمائے. میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے کہ مہینہ رمضان المبارک کا یہ وہ ہے کہ نازل ہوا اس مہینے میں قرآن، اور وہ قرآن جو سراپا ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور اس میں واضح نشانیاں ہیں ہدایت کی، اور یہ فرق کرنے والا ہے حق اور باطل میں. پس جو کوئی حاضر ہو تم میں سے اس مہینے میں پس چاہیے یہ کہ وہ روزہ رکھے. ومن کانا اور جو کوئی ہو مریض یا ہو سفر پر مسافر ہو پس وہ گنتی پوری کرے دوسرے دنوں میں. اور اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے، اور وہ نہیں چاہتا تمہارے ساتھ تنگی کا معاملہ فرمانا. اور چاہیے یہ کہ تم یہ گنتی پوری کرو 29 دن والی یا 30 دن والی، اور تم تکبیر کیا کرو، بڑائی بیان کیا کرو اپنے اللہ کی اس بات پر جو اس نے تمہیں ہدایت عطا فرما رکھی ہے تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.